آج ہمارا جی سیکنڈ ڈے ہے، سیکنڈ لیکچر، سیکنڈ ڈسکشن ہے سائیکیٹرک اور ذہنی صحت کے حوالے سے۔ ابتدائی آفرینش سے ہی آدم کو یعنی انسان کو دو گروپ کا سامنا ہو گیا تھا۔ ایک گروپ تھا فرشتوں کا، اس کے ساتھ نیکی تھی، جنت تھی۔ دوسرا گروپ تھا شیطان کا، جو آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا تھا، اس کے ساتھ بدی تھی، اور اس کے اینڈ الٹیمیٹ دوزخ تھا اس کا انجام۔ انسان کے آج ہم اپنی جو ڈسکشن ہے سائیکیٹرک کے حوالے سے، سائیکیٹری کے پرابلم مسائل آنے ہی آنے ہیں، یہ ڈیم شور ہے کہ آنے، کیوں آنے ذرا سن لے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ تغابن 64 سورہ قرآن پاک کا، اس میں آیت نمبر 14 اور 15 ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد، یعنی اولاد بیوی، بیٹیاں بیٹے اور بیویاں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اب دشمنی ہو گئی، دشمن تو آپ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، جو مرڈر تک کر دے، اب وہ تمہارے دشمن بھی ہیں۔ اور پہلے آیت کا پورا ترجمہ سن لیں، دیکھ کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ان سے بچ کر رکھنا، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ نہیں ہے ان کو قتل کر دو، مار دو، رہنا ان کے ساتھ ہی ہے، ان کی دشمنی کو بھی بچنا بھی ہے، ان سے رہنا بھی ان کے ساتھ ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر جب ایک وقت آئے پھر ان کو معاف کر دو، اور جب تم معاف کر دو گے تو تمہارے مالک کے پاس، اللہ کے پاس تمہارے لیے جنت ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 15 جو ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اور فتنہ کو یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم ٹیسٹ کے طور پر لے لیں کہ چیک کریں گے، جیسے مالک نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ اب مال اور اولاد جو ہے اگر وہ فتنہ یا ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، تو اس آزمائش کی جو ساری قسمیں ہیں، اس آزمائش میں آپ کو پرابلم تو آئیں گے، بیماریاں تو آئیں گی۔ اب جو بیماریاں اس میں ذہنی طور پر آئیں گی، ہم صرف ان کو ڈیل کریں گے۔ یہاں پر لیور کو ڈیمیج آ رہا ہے تو وہ لیور کا اسپیشلسٹ ڈیل کرے گا۔ ہم نے جو ذہن پر اس کے جو اثرات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ فرسٹریشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن سے بندہ پھر آگے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے ایکشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ نشہ کرنے لگ جائے، خودکشی کا سوچنے لگ جائے، لاغر بن جائے، موالی بن جائے۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، ڈیل کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے، اس کو بہتر زندگی میں واپس لینا ہے۔ اب جب وہ اس سارے پروسیس سے گزرتا ہے کہ اب اس کو معاشرے میں، فیملی میں، خاندان میں کہیں نہ کہیں اس ٹراما کی وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے اس کو یہ سارا، پہلے دماغ کے بھی دو ایسے، برین فور ہے، حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ ہے، جو جسم کو نرز کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو اطلاع دیتا ہے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے، درد ہو رہی ہے۔ برین فور سوچتا ہے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، نیکی ہے کیا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے یار، وہ بتاتا ہے۔ اسی طرح دل کے بھی دو پارٹ ہیں، قلب اور فؤاد کا ذکر آیا ہے۔ قلب ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے قلب پر مہر لگ گئی، اور فؤاد ہے کہ جو اس کی وجہ، یہ ایک لمبا ہمارے اگلے لیکچر میں آئے گا، قلب کا اور فؤاد کا آپس میں کیفیات کے لحاظ سے کیا ڈفرینس ہے یہ ایک ہی آرگن ہے، لیکن اس کا آگے دو ڈویژن ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہم پر ٹاپک پر آتے ہیں کہ وہ جو دماغ کے پاس جو وہ ساری اس پرابلم کو فیس کرتے ہیں، دشمنی کو فیس کرتے ہیں، اس کو دماغی جو ڈسٹربنس ہوگی، مینٹل النس ہوگی، مینٹل ڈس آرڈر ہوگا، اس کا مائنڈ پلوٹڈ ہوگا، اور پھر وہ کہیں کسی انوالو ہوتا ہے کسی بیڈ ایکٹیویٹیز میں، تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ بیڈ ایکٹیویٹیز میں ٹریٹ ہونے کے لیے یہ تو بات آگے نا، سورہ بقرہ میں ایک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، دشمنی سے، مال جان کے نقصان سے، پھر اسی طرح یہاں پر بھی آیا کہ یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ اب اس دشمنی میں بھی رہ رہا ہے بندہ، اور مینٹل ڈس آرڈر نہ ہو تو پھر ہونا تو ہے۔ اب جب ہونا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوا ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ وہ علاج جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کیسے کرتا ہے، وہ اس کو جب وہ اس حد تک ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے، ذہنی بیماری کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیور ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کا عضو معطل بن جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے، مختلف بیکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اور پریشر آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کہ وہ یا تو ہسپتال میں بیڈ پہ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اور بیماریوں میں انوالو ہو کے مر جاتا ہے۔ یا اس کا وہی جو اس کے دشمن ہیں، وہ اس کے جو اس کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے اس کے ساتھ ہی رہے ہیں، وہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر پھر اس کو انالائز کرتا ہے اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹی کو ادا کرتے ہوئے،
اس کو دیکھتا ہے، اس کے سارے چیک کرتا ہے، اس کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ، اس کے ارلی ایج سے، اس کے سیکسول ایکسپیرینس سے، ارلی سیکسول ایکسپیرینس، اڈلٹ سیکسول ایکسپیرینس، اور پھر اس کے دوستوں سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے کس طرح اس کے ساتھ وہ نبرد آزماتا ہوا آگے اس مقام تک پہنچا. وہاں پھر بھی ڈاکٹر اس کو آہستہ آہستہ پازیٹیو وے میں لاتا ہے، اس کو میڈیسن دیتا ہے، اس کو ڈائٹ بتاتا ہے، اس کو سلیپ بتاتا ہے، بہتر نیند بتاتا ہے، کرتے کراتے اس کو ایک بہتر ایٹیچیوڈ کی طرف پھر کھڑا کرتا ہے، تو وہ بھی معاشرے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہی مالک کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں گے تم ان سارے میں پازیٹیو رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے تو پھر تم جب آگے بڑھتے ہوئے پازیٹیو نیکیاں کرتے ہوئے آگے جاتے ہو تو مالک کے پاس تمہارے لیے جنت ہے. اور کسی جگہ پر تم ٹریپ ہو جاتے ہو، ڈاکٹر کو اگنور کرتے ہو اور نشے میں اپنا علاج ڈھونڈتے ہو، تو پھر شیطان کی فورس کھڑی ہے، وہ تمہیں ٹریپ کرتی ہے، وہ تمہیں آگے لے کے جاتی ہے بدی کی طرف. بدی سے پھر تم آگے الٹیمیٹ جب اینڈ پہ پہنچتے ہو تو تمہارے لیے مالک کے پاس دوزخ ہوتی ہے. تو ہمیشہ آپ نے اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر ڈیل کرنے کے طور پر ڈاکٹر سے اور اپنی کنسلٹ کرتے ہوئے میڈیکل فزیشین سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے ان پھر جو ہے مسائل کو، آزمائشوں کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے کو ہر وقت بہتر، تندرست، توانا اور صحت مند رکھنا ہے، اور پھر انہی سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ اپنے مالک کی جنت کو حاصل کر سکیں.